کو زندگی دی، ذرے کو آفتاب بنایا، کانٹے کو گلاب بنایا، نارے حیات کو نور دیا اور بے کیفی کو سرور دیا۔ علی وقار، اقبال کا خواب امت مسلمہ کی وہ تقدیر تھا کہ جس کی بشارت سرور کون و مکان راحت عاشقاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ 1933 میں علامہ محمد اقبال نے اہل افغانستان کو ان کے ہمسائے میں قائم ہونے والے ایک ایسے اسلامی مرکز کی نشاندہی کروائی جس کے باسی تکلیف کی روش سے گریزاں اور اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کے قابل ہیں۔ ہاں علی وقار، ہم اقبال کے اس خواب نگر کے مسافر تھے۔ یہ خواب نگر میری تمناؤں کا شجر تھا، میری امیدوں کا ثمر تھا، میرا حاصل سفر تھا، بہاروں کا گلاب تھا، راتوں کا مہتاب تھا، لیکن میرے آفتاب و مہتاب کو گہنا دیا گیا۔ عزم و یقین کی کمی سے مکتبوں میں رانائی افکار نہ رہی، نوجوانوں میں شوکت کردار نہ رہی۔ میری صبح روشن پر میرے اندرونی اور بیرونی دشمن ضربے کاری لگاتے رہے۔ علی وقار، ایسی ضربے کاری کہ میرے کلیساؤں سے اٹھنے والی دعائیہ آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، میری مساجد کی آیتوں کو خون سے نہلایا جا رہا ہے، کیونکہ میں اس پیغمبر صدق و یقین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو شیب ابی طالب کی گہرائیوں سے نہیں گھبرایا، جو ظلمت کدے میں آذان حق لے کر آیا، جس نے غار سور میں یقین کا نور اگایا، مگر یہ آج کی دنیا، یہ مغرب کا سماج، یہ شیطان کے حواری، یہ ظلمتوں کے پجاری کبھی مجھے قدامت پرست، کبھی مجھے دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ میں طاغوتی قوتوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں مکہ سے روانہ ہونے والے اس عزم و یقین کے قافلے کا مسافر ہوں، جو قافلہ دھوپ میں سائبان ہے، ظلم میں امان ہے، صفت میں سورہ رحمان ہے۔ میں سپاہی ہوں اس حسین ابن علی کا کہ جس کے بازوؤں کی رحل میں ننھا علی اصغر بگڑ گیا۔ میں غلام ہوں اس حسین ابن علی کا جو کاٹنا نہیں کٹنا جانتا ہے۔ اے شہید کربلا، اے شہید کربلا، آج میری دھرتی پر وقت کے یزیدیوں کی یلغار ہے۔ میں گھائل ضرور ہوں مگر نا امید ہوں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔